बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। लाहौर में चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, डीजी औकाफ की जानिब से ये बताया गया है। और हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। तो शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। लाहौर में चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौकीर, बताएगा कि हतमी ऐलान कब तक किया जाएगा? और लाहौर के अंदर 6:44 तक थी और इन दोनों टाइमिंग के अंदर भरपूर तरीके से चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन ना आने की वजह से उन्होंने इसकी ब्रीफिंग देने के बाद इस इजलास को जो है वो ख़त्म कर दिया। जी, आपको बता रहे हैं कि शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो हुआ था और लाहौर में चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। डीजी औकाफ की जानिब से ये बताया गया है, जबकि हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। तौकीर अकरम ने हमें फिर ज्वाइन किया है, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी तौकीर। जो है वो साथ महकमा मौसमियात के कुछ नुमाइंदगान थे, ख़तीब दाता दरबार रमज़ान सियालवी थे, इन्होंने मिलकर जो है वो चांद देखने की कोशिश की, लेकिन जो है वो शहादतें मसूल नहीं हुई, जिसके बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान भी कर दिया गया है, जिसका मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान करेगी कि ईद जो है वो हफ्ते की होगी या जुमे की होगी। जी, ये जो है वो हफ्ते होगी। आज चांद नज़र नहीं आया है शवाल का। लाहौर में चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, डीजी औकाफ की जानिब से बताया गया है। जबकि हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जानिब से अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। तो शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने इसमें शिरकत की और अब ये इजलास जो है वह अख्तिताम पजीर हो गया है और लाहौर में चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। डीजी औकाफ की जानिब से यह आगाह किया गया, जबकि हतमी ऐलान जो है चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जानिब से अब से कुछ ही देर बाद ऐलान किया जाएगा कि आया ईद कल होगी या हफ्ते को। तो लाहौर में चांद नज़र नहीं आया है, कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, मतला भी अबर आलूद है, जिसके बायस जो है वो चांद देखने में मुश्किलात दरपेश हैं। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। इस पर मज़ीद बात करने के लिए DGPDM इरफान अली काठिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताएगा कि आज तो चांद नज़र नहीं आया है, कल मौसम कैसा होगा, कितने फीसद जो चांस हैं होंगे चांद देखने के लिए? जैसे आपके इल्म में है कि पंजाब में इस वक्त एक जो वेदर सिस्टम है वो दाखिल हो चुका हुआ है और पिछले 2 दिन से वक्फे वक्फे से बारिश जारी है लाहौर में भी और पंजाब के बाकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सारे में। तो कल के लिए भी लाहौर को अगर ओवरऑल हम देखें तो लाहौर में कल सारा दिन क्लाउडी और मौसम है और इसी तरह ये 25 तारीख तक अब वक्फे वक्फे से पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश का इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। बाकी चांद की रुयत के हवाले से या उसके देखे जाने के हवाले से ये फिर मेरे ख्याल में उसके रोशनी डाल सकेंगे। जिसे ये भी बताएगा कि पूरे पाकिस्तान का जो मौसम है वो किस तरह का है, आया कल चांद नजर आएगा या नहीं, कल का मौसम कैसा होगा, कल भी बारिश बरसती रहेगी? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको गुजारिश के पेश नज़र बलाई इलाकों में भी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ये बारिश इसी तरह रहेगी और बाकी फिर कल जो इसकी चांद नजर आने की सूरत हाल ये अब कल रोयत हिलाल कमेटी इस पर प्रॉपरली फैसला करेगी। जी सर, ये भी बताएगा कि ईद पर मौसम कैसा रहेगा और बारिशों का ये सिलसिला जो है कब तक जारी रहेगा? जी जैसे गुजारिश की 25 तारीख तक ये इसी तरह वक्फे वक्फे से पूरे पंजाब में बारिश रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब इस वेदर सिस्टम के बाद पूरे पंजाब में मौसम न सिर्फ खुशगवार है बल्कि एक दफा फिर हल्की फुल्की सर्दी की वो वाइब्स हैं। तो ये अब 25 तारीख तक इसी तरीके से सूरत हाल रहेगी और उसके बाद फिर एक खुश्क स्पेल थोड़ा ड्राई स्पेल आएगा। जी DGPDM इरफान अली काठिया हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तौकीर अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी तौकीर, बताइएगा।
جی دیکھیں، زونل روحت ہلال کمیٹی کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آج اجلاس ہوا، اور اس میں جو ہے وہ چاند کی شہادتیں جو تھی وہ موصول ہونے کا جو وقت تھا لاہور کے اندر وہ 6:44 تک تھا، اور پنجاب کے اندر 6:57 تک اس کا ڈیوریشن تھی جب تک چاند کی جو ہے وہ شہادتیں موصول ہو سکتی تھی۔ اور اس حوالے سے ڈی جی اوقاف اور خطیب داتا دربار رمضان سیالوی سمیت محکمہ موسمیات کے جو نمائندگان تھے وہ آج جو ہے وہ محکمہ اوقاف کی چھت پر بیٹھ کر جو ہے وہ چاند کی شہادتیں موصول ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ اجلاس بھی چلتا رہا اور کوشش بھی جاری رہی۔ یہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہا، جی رقم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اسلام آباد سے ہمیں عثمان خان نے جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں موسم کیسا ہے اور چاند کب نظر آئے گا۔ جی عثمان خان بتائیے گا۔ ہوتا ہے اسی طرح مرکزی روحت ہلال کمیٹی بیٹھی ہے اور وہ موجود رہے گی، جیسے ہی ان کو شہادتیں موصول ہوں گی وہ اس شہادت پر اپنا جو حتمی فیصلہ ہے وہ سنائے گی۔ جی عثمان خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل روحت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، ایک بار پھر رک کریں گے۔ توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی توقیر بتائے گا کہ حتمی اعلان جو ہے چیئرمین مرکزی روحت ہلال کمیٹی کی جانب سے وہ کب تک کیا جائے گا، کب تک متوقع ہے؟ آج لاہور کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے ڈی جی اوقاف کی جانب سے، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ خطیب داتا دربار بھی موجود تھے، رمضان سیالوی، جبکہ محکمہ موسمیات کے نمائندگان بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور 6:57 تک جو ہے 57 تک جو ہے وہ چاند کی شہادتیں موصول ہونے کا وقت تھا، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ پریس بریفنگ کی گئی جس کے اندر باقاعدہ طور پر ڈی جی اوقاف شاہد حسن کلیانی کی جانب سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا کہ لاہور سمیت پنجاب کے اندر جو ہیں وہ شہادتیں جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہیں چاند کی، جبکہ مرکزی روحت ہلال کمیٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کچھ ہی دیر بعد کرے گی، لیکن لاہور کے اندر مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند کی شہادتیں جو ہیں وہ موصول نہیں ہوئی ہے، اور چاند دیکھنے کا جو وقت تھا وہ تقریباً 6:44 تک تھا لاہور کے اندر، اور پورے پنجاب میں جو ہے وہ 6:57 کا ٹائم جو تھا وہ بتایا گیا تھا محکمہ موسمیات کی جانب، جس ٹائم جی توقیر اکرم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ عثمان خان نے اسلام آباد سے جوائن کیا ہے، وہ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی عثمان خان بتائے گا کہ اسلام آباد میں موسم کیسا ہے؟ یہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا، جو اعتکاف پر بیٹھے افراد ہیں ان کو بھی اعلان بر وقت ان تک پہنچ جائے گا کہ آیا عشاء سے قبل ہی فیصلہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہی اگر تو چاند نظر آ جاتا ہے اور کل عید الفطر ہوگی تو پھر معتکفین جو ہے جو تراویحوں پر موجود ہوتے ہیں وہ بھی اٹھیں گے اور نماز تراویح بھی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر معتکفین جو ہے وہ اعتکاف والے افراد آج بھی موجود رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آج آخری تراویح ہوگی، اور پھر بروز جمعہ ہم روزہ رکھیں گے۔ جمعہ جو ہے وہ پاکستان میں جمعۃ الوداع ہوگا، اور اس کے بعد ہفتے کو پاکستان میں عید ہوگی۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ عرب ممالک میں کل جمعے کے روز عید ہوگی، اور یہ زونل جو کمیٹیاں ہیں روحت ہلال کمیٹی کی، جو مرکزی کمیٹی ہے، جو وزارتیں ہیں، جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں چاند کے معاملے پر، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں چاند کی عمر بہت کم ہے، اس کی رویت کے لیے شہادتیں ملنا بہت مشکل ہوگی، شہادتیں بڑی تاخیر سے ان کو موصول ہوں گی، لہٰذا پاکستان میں امکانات بہت کم بتائے جا رہے ہیں۔ مگر یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے، یہ صرف ایک جو ان کی سائنس ہے، جو آج کل پاکستان میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی اس چیز کو دیکھتی ہے، اس کے مطابق یہ چیزیں ہیں۔ مگر شہادت اگر جنوبی اضلاع میں یا پھر کسی دوسرے مقام سے موصول ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر حتمی رائے قائم ہوگی، البتہ نماز عشاء سے قبل اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نماز عشاء سے قبل جو ہے اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ عید کل ہوگی یا پھر ہفتے کو۔ عثمان خان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ توقیر اکرم کا رخ کرتے ہیں، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی توقیر بتائیے گا۔
آج ہی دیکھیں لاہور کے اندر جو ہے وہ شہادتیں موصول نہیں ہوئی ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ محکمہ اوقاف اور محکمہ موسمیات اور داتا دربار کے خطیب رمضان سیالوی جو ہیں وہ آج افطاری سے قبل جو ہیں وہ بیٹھے تھے، جس میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ 6:44 تک جو ٹائم ہے وہ لاہور کے اندر ہے، جس ٹائم ڈیوریشن کے اندر چاند کی شہادتیں موصول ہونے کے چانسز ہیں، اور پنجاب کے اندر 6:57 تک کا ٹائم ہوتا ہے جس کی ڈیوریشن ہے، جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ چاند کی شہادتیں موصول ہو سکتی ہیں. اور اسی سلسلے میں تمام ڈپارٹمنٹس کے جو نمائندگان تھے وہ اس چاند کی شہادت موصول ہونے کے لیے چھت پر رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جب ٹائم ختم ہوا، جب پنجاب کا ٹائم تھا 6:57 کا، وہ ختم ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ محکمہ اوقاف میں ڈی جی جو اوقاف ہیں ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس کے اندر مشاورت کے بعد جو ہے پریس بریفنگ دی گئی، اور پریس بریفنگ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا کہ لاہور اور پنجاب کے اندر جو موسم ہے وہ ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند کی ایک بھی شہادت کسی بھی شہر سے کسی بھی جگہ سے موصول نہیں ہو سکی ہے. اور اس سے ممکنہ طور پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عید جو ہے وہ ہفتے کو ہوگی، لیکن اس کا باقاعدہ طور پر اعلان جو ہے وہ مرکزی روت حلال کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ کریں گے، اور اس کا کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی کر دیا جائے گا. لیکن لاہور اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند کی شہادت جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے. جی، مطلب ابر آلود ہونے کے باعث چاند کی کوئی شہادت جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے، اس لیے عید جو ہے وہ بروز ہفتہ ہوگی. لیکن اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ چیئرمین مرکزی روت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے اب سے کچھ دیر بعد کیا جائے گا. اسلام آباد سے ہمیں عثمان خان نے جوائن کیا تھا، اور توقیر اکرم ہمارے ساتھ تھے جو اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. کوٹ لکھپت، فیروز پور روڈ، ماڈل ٹاؤن، نصیر آباد، گلبرگ، جیل روڈ پر بارش کے بعد شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے. موسم میں خنکی بھی بڑھ گئی ہے. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. موسم کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گی عاطیہ ناز. جی عاطیہ. شہر لاہور کے آسمان کو اس وقت بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور موسم انتہائی خوشگوار ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شہر میں صبح سے ہی وقفے سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جو ہے وہ وقفے کے ساتھ برس رہے ہیں. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہو رہی ہے. کوٹ لکھپت، ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، جیل روڈ اور مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پر اب بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کم سے کم درجہ حرارت آج بھی 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت شہر میں ٹھنڈی ہواؤں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. تقریباً 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ جو ہیومیڈیٹی ہے شہر میں اس وقت نمی کا تناسب ہے وہ 90% ریکارڈ کیا گیا ہے. آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. البتہ رات کے اوقات میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. جی، کہیں تیز کہیں ہلکی بارش ہوگی. عاطیہ ناز اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ. لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائول منصوبے کے حوالے سے اجلاس ہوا. صدارت میاں نواز شریف اور مریم نواز نے کی. اجلاس میں شہر کی تاریخی شناخت کی بحالی اور جدید سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں لاہور کی سڑکوں اور گلیوں کے پرانے نام بحال کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا، جبکہ یونیورسٹی کا درجہ پانے والے سرکاری کالجز کے ناموں سے یونیورسٹی کا حقائق ختم کر کے ان کے اصل نام بحال کیے جائیں گے. اجلاس کے دوران شہر کی قدیمی اور تاریخی عمارتوں کی بحالی کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور جاری کاموں کا تصویری جائزہ بھی پیش کیا گیا. ٹرینٹن مارکیٹ کے عقب میں کانوینٹ گارڈن کے قیام اور مارکیٹ میں آرگینک کیفے بنانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ پارکنگ کے مسائل حل کرنے کے لیے 2 منزلہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ بھی تعمیر کی جائے گی. مزید برآں نئے میوزیم بلاک میں عالمی معیار کی گیلریز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں قدیمی اسلحہ، سکے، چائنیز اور سکھ تہذیب سے متعلق گیلریز شامل ہوں گی. اجلاس میں موچی گیٹ، اکبری گیٹ، یکی گیٹ اور مستی گیٹ کی بحالی کے منصوبے پیش کیے گئے، جبکہ شاہی کلا کی فصیل کو قدیمی طرز پر بحال کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا.
सूबाई वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन का दावत इस्लामी के मरकज़ फ़िज़ान मदीना जौहर टाउन का दौरा, तदरीसी अमल का जायज़ा लिया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इत्तेहादी बैनुल मुस्लिमीन वक्त की ज़रूरत है, जबकि पहली बार महकमा औकाफ़ की डिजिटलाइजेशन की जा रही है। सूबाई वज़ीर औकाफ़ मज़हबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन ने दावत इस्लामी के मरकज़ फ़िज़ान मदीना जौहर टाउन का दौरा किया, इदारे के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और तदरीसी अमल का जायज़ा भी लिया। सूबाई वज़ीर ने दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों और खिदमात को सराहा। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इत्तेहादी बैनुल मुस्लिमीन वक्त की ज़रूरत है। इस्लाम अमन और सलामती का दीन देता है, जिसमें दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। सूबाई वज़ीर ने यह भी बताया कि महकमा औकाफ़ को इस्लाहात के ज़रिए जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पहली बार महकमा औकाफ़ के अमूर की डिजिटलाइजेशन की जा रही है। पाकिस्तान की मारूफ इलेक्ट्रिकल केबल्स और कंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग फास्ट केबल्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए बरसों से जारी अपनी दरीना शराकतदारी जारी रखने का ऐलान कर दिया है। फास्ट केबल्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर उस्मान शेख ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पायदार और मुस्बत मुआशरे का क़याम फास्ट केबल्स के इक़्तिदार का बुनियादी हिस्सा है और हम इसकी तश्कील के लिए खेलों की अहमियत पर यकीन रखते हैं। हम मुसलसल 8वीं बार PSL में शराकतदारी कर रहे हैं। इस मिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अहम शराकतदार रहा। ये शराकतदारी बेहतरी और तरक्की की हमारे मुश्तरका विजन की अक्कासी करती है। फास्ट केबल्स 1985 में अपने क़याम के बाद से ही पाकिस्तान की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में एतमाद और मयार का नाम बन गया। कंपनी का जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा और तरक्की को फ़रोग देने का आज़म इस्लामाबाद यूनाइटेड के पाकिस्तानी क्रिकेट में बैनुल अक़वामी मयारात मुतारिफ करवाने के विजन के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 48।